السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کا بیان، حدیث نمبر 2، حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پابندی سے نماز پڑھو، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس تضاد پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ سے دریافت کرتا ہے، پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم تھا۔ پھر وہ شخص بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہو وہ سب اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فائدہ، احسان کے معنی ہے اچھا کرنا، یعنی ایمان و اسلام کو اچھا کرنا، اور ایمان و اسلام کو اچھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر عبادت و بندگی اور اس کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری اس طرح کی جائے اور اس کے مواخذے سے اس طرح ڈرا جائے کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے اور وہ ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث جبرائیل بہت لمبی ہے، اس لیے اس کے آگے کی حدیث اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔